نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی ذمہ داران اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام ہی ہمدردان جو آج اس لڑائی میں ہمارے شانہ بشانہ ہے، آپ کی طاقت ہمیں حوصلہ بخشتی ہے، آپ کی موجودگی ہمیں ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا کرتی ہے جو پہلے سے زیادہ ہمیں مخالفین کے سامنے لڑنے کا جوش بھر دیتی ہے۔ آج وارڈ نمبر 20 دو دہانے پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ 10 سے 12 روز اس 20 نمبر وارڈ کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے باقی بچے ہیں۔ اب وارڈ کے ذمہ دار، وارڈ کے حساس لوگ، وارڈ کے اندر رہنے والی میری ماں اور بہنیں اس چیز کے لیے فکر مند ہے کہ وارڈ کے اندر کس نمائندے کو منتخب کرے اور کس نمائندے کو ریجیکٹ کرے۔ دوسری طرف اس الیکشن کے اندر کچھ کالا بازاری کرنے والے، کچھ سٹا بازاری کرنے والے اپنی بلیک کمائی کو لے کر آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فکر آپ کو کرنا ہے، اور سب سے پہلے ہم سب یہ سمجھ لیں کہ ہم وارڈ نمبر 20 کے ووٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے، اور ایمان والے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تو کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک قلیل مدت لے کر آئے ہیں، اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ ایک متعین وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ہمارے کان میں اذان کہی گئی، اللہ اکبر کی صدا ہماری پیدائش سے ہمارے کانوں میں گونجی گئی، اور جب اللہ رب العزت حکم فرمائے گا تو ہم میں کہ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر ہماری نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تو گویا ہماری زندگی اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک کا اس وقفے کی ہے کہ جس طریقے سے ایک ایمان والا، ایک اللہ کو اللہ ماننے والا اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جیسے ہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو اس کا دل مسجد کی طرف اٹک جاتا ہے، پھر وہ اپنے کام کو سمیٹ کر اس فرض ادا کرنے کے لیے اس وقت کو جو اس کی سوچ، فکر اور وہ جس لگن کے اندر لگتا ہے وہ وقفے کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ تو گویا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں،
اور نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ آج ہمارا معاشرہ دو دھیانے پر کھڑا ہے، تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی فکر آخرت کو سوچنا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد آج اس وارڈ کے مستقبل کو جو ہم فیصلہ کریں گے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اس ذمہ داری کا احساس دلانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے شہادتی حق کو خریدنے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کی ووٹ کے پیسے آپ کو دیں گے تو آپ اپنا شہادتی حق بیچ ڈالیں گے۔ وہ ان کی سوچ ہے، لیکن آپ کو بھی بہت محتاط رہنا ہے۔ اور جہاں تک میری ماں بہنیں یہ آواز سن رہی ہے، وہ اس چیز کو نوٹ کر لے کہ وہ آئیں گے آپ کے بیچ، آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے، آپ کا دام لگائیں گے، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے، اپنے وارڈ کے بہتر مستقبل کی فکر کرتے ہوئے انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں۔ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو اپنی مرضی سے دیں گے۔ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو اپنی پسند کے ساتھ دیں گے۔ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو ہم اس چیز کا احساس کریں گے کہ کہیں یہ ہمارا ووٹ کر مرنے کے بعد پوچھ کا اور پکڑ کا سبب نہ ہو۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں 15 تاریخ کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ مقابلے میں لوگ ہر طریقے کی طاقت اور قوت کا استعمال کریں گے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں، ورنہ میں بھی اپنے کاروبار سے اپنا گھر چلا سکتا ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت روزی دی ہے کہ جس کے ذریعے میں حلال کماتا بھی ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا بھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دل کے اندر خرچہ کرنے کا اور ید العلیٰ عطا فرمایا کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو وارڈ کی ذمہ داری سے اگر دور نہیں رکھا، وارڈ کے اندر ان کو اس پوزیشن کے سے دور رکھنے میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو آپ یقین جانیے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وجہ بتاتا ہوں، ہوا ہوائی بات آپ کے سامنے نہیں کرنا۔ میں مدنی نگر کا رہنے والا، آج تک مدنی نگر کے لوگوں کی 7/12 کے اوپر ان کا نام چڑھ نہیں پایا۔ وجہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ مدنی نگر کے اندر اپنے آپ کو مدنی نگر کا ذمہ دار کے طور پر پیش کیے، انہوں نے کبھی اس چیز کی فکر نہیں کی کہ مدنی نگر کے رہنے والے غریب لوگ، مزدور لوگ، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، اگر انہوں نے اپنا گھر یہاں پر 10 لاکھ 15 لاکھ کا تعمیر کیا ہے تو ان کی خریدی کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، یہ صرف وقت آنے پر، الیکشن آنے پر آپ کو برادری کا اور گرووار وارڈ کا رونا روئے گے۔ جیسے الیکشن ختم، ابھی تو اب کارپوریشن کے بعد 4 سال تک آپ کو منہ نہیں دکھائیں۔ آپ کو وارڈ میں رہنا ہے، وارڈ کے مسائل سے آپ کو لڑنا ہے۔ اس لیے مدنی نگر کی حالت کہ انہوں نے مدنی نگر کی زمین اور 7/12 پر اتارے پہ نام چڑھانے کے لیے مدنی نگر سے کئی مرتبہ تھیلی بھر بھر کے لوگوں کے کاغذات زیراکس لے کر گئے، اور آج تک
مدنی نگر کی زمین کا معاملہ انہوں نے کلیئر کر کے نہیں دیا، لیکن چور تو چور ہوتا ہے، وہ اپنی ہیرا پھیری سے اور چوری سے نہیں جاتا۔ انہوں نے مدنی نگر کے ساکنین کے ساتھ اتنا بڑا گھات کیا، انہوں نے مدنی نگر کے رہواسیوں کے ساتھ ان سے ووٹ لی، کرسی کا مزہ لیا، لیکن اس مزے کے عوض ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وارڈ کی عوام سے جو کاغذات لے کر گئے، ان کی نوٹری ان کے پاس تھی، تکارام پاٹل کی نوٹری لے کر انہوں نے اویدھ طریقے سے 198 بتا کر 200 کی زمین فروخت کی۔ آپ بتائیے کہ یہ غریبوں کے اور اس گرووار پٹے کی عوام کے کبھی ہمدرد تھے یا ہے؟ آپ بتائیے۔ انہوں نے دو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ایک تو وارڈ نمبر مدنی نگر کی جو عوام ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ ان کے کاغذات 200 کی زمین پہ جو آدیواسی کی جگہ ہے ان کے ساتھ لگا کر وہ جگہ بیچی۔ آج تڑوی نگر کے اندر، پترا محلہ کے اندر جو لوگ آباد ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ کیا وہ لیگل طریقے سے آباد ہے یا وہ انہوں نے جو پیسہ وہاں لگا کر اپنا گھر تعمیر کیا وہ صحیح ہے؟ انہوں نے دونوں کے ساتھ دغا بازی کی، دونوں کے ساتھ انہوں نے مکاری کی، فریب کیا۔ کہ آپ چاہتے ہیں ایسے فریبی لوگ، مکار لوگ دوبارہ یہاں پر چن کر دے؟ نجم آباد وارڈ نمبر پرانا 20 ابھی کا 16، وہاں کی زمین خریدی گئی، وہاں کے لوگوں کے سے 3 لاکھ روپے کا آفر کیا کہ آپ کو اگر آپ کی جگہ چاہیے تو 3 لاکھ روپے آپ کو دینا ہو۔ یہ حالات ہے شہر کے، آپ کو بیدار ہونا ہے۔ اگر آپ نے اپنی غفلت سے آپ نیند سے بیدار نہیں ہوئے تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ سے اس شعر کے ساتھ ودا لیتا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔